اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رزق صرف مال و دولت کو کہا جاتا ہے، مگر حقیقت میں رزق وہ ہے جس میں آپ کے لیے عافیت ہو، رحمت ہو، برکت ہو، سکون ہو، گھر بار اچھا ہو، اولاد بھی فرما بردار ہو اور زندگی میں راحت و سکون ہو۔ دیکھیں، جو بھی لوگ دنیا میں آئے ہیں نا، چاہے ہی ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، غیر مسلم بھی ہوں، اللہ تعالیٰ نے دیا ان کو بھی ہوتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے، ان کے پاس گاڑیاں، محلات، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن صرف وہ کیا ہے؟ دولت، رزق نہیں ہے، کیونکہ اس میں سکون نہیں، اس میں آخرت کا حصہ نہیں۔ اصل رزق وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے، خاص عورتوں کو عطا کرتا ہے۔ ایسی عورتیں جو دنیا میں بھی برکت والی ہوتی ہیں، ان کے پاس فرما بردار اولاد ہوتی ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی جنت کی وارث بنتی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ڈسکس ہونے والا ٹاپک بہت زیادہ اہم ہے، اس لیے آپ نے پورا ساتھ دینا ہے، ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے، جس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ کون سی خوش نصیب عورتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں، ان کے رزق میں، مال میں برکت ہوتی ہے، ان کے گھر میں خوشحالی ہوتی ہے اور ان کا رزق بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر سے ہوں گے اور اپنی اپنی زندگی میں خوش ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی عورتیں ہیں جن کے رزق روزی میں اللہ تعالیٰ بے تحاشا اضافہ فرماتے ہیں۔ تو پہلے پوائنٹ کی طرف جانے سے پہلے جلدی سے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میرا ساتھ دیں، اور اگر ایک بھی پوائنٹ آپ کے دل کو اچھا لگے، کلک کرے، تو آپ نے مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتانا ہے۔ تو پہلے نمبر پر آتی ہیں وہ عورتیں جو دوسروں کی مدد کرنے والی ہوتی ہیں، یا وہ لوگ جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ دیکھیں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بہت زیادہ نوازتا ہے جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بھی کسی مسلمان کی مشکل آسان کرے گا، اللہ اس کی قیامت کے دن کی مشکلات کو آسان کر دیں گے۔ یعنی جتنا ہم دوسروں کے لیے آسانیاں کریں گے نا، ہماری خود کی زندگی اتنی ہی آسان ہوتی جائے گی۔ دوسروں کی مدد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اس لیے نوازتا ہے کیونکہ ہمارا ایسا کرنا صرف انسانیت ہی نہیں، عبادت بھی ہے۔ اسلام میں مخلوق کی خدمت کرنے کو بہت بلند مقام دیا گیا۔ جب ہم کسی کی مشکل دور کرنے میں مدد کرتے ہیں، وسیلہ بنتے ہیں، کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ہم وسیلہ بنتے ہیں، تو یقیناً ہم اپنا بھلا کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوتی ہے، کبھی نظر آنے والے طریقوں سے اور کبھی غائب سے بھی۔ اور کچھ کام ہمارے اس طرح کے ہوتے ہیں ہماری لائف میں جو رک جاتے ہیں، اٹک جاتے ہیں، کسی مصیبت میں ہم لوگ ہوتے ہیں اور پھر اچانک سے وہ مشکل جو ہوتی ہے ہماری حل ہو جاتی ہے، مصیبت ٹل جاتی ہے، اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے ہو گیا اور کیوں ہو گیا، اور یہ کس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم نے کسی وقت میں کسی کی مدد کی ہوتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر آتی ہیں جی خلوص والی عورتیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو جانتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک ہمارا چھوٹا سا عمل بھی اگر ہم اخلاص سے کریں نا، تو اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑا بنا دیتے ہیں، یہاں تک کہ ایک کانٹا ہٹانے پر بھی جنت مل جاتی ہے اگر نیت خالص ہو تو۔ اور تیسرے نمبر پر آتی ہیں رزق بانٹنے والی عورتیں۔ دیکھیں، ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں، یہ مت سوچیں کہ رزق بانٹنے سے کام ہو جاتا ہے۔ اللہ کا قانون ہے کہ جو بندہ اپنے رزق میں سے دوسروں کو کھلاتا ہے، کسی پڑوسی کا خیال رکھتا ہے، اللہ اس کے رزق میں اتنی برکت ڈال دیتا ہے کہ کمائی تھوڑی بھی ہو لیکن اس کو لگے گا کہ اس کے پاس بہت کچھ ہے۔ ایک بات اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ رزق بڑھانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے رزق بانٹنا۔ جو انسان بانٹنا سیکھ لیتا ہے نا، اس کی زندگی میں کوئی کمی نہیں رہتی، اس کو کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا، اور یہی یقین پھر اس کے رزق کے مزید دروازے کھول دیتا ہے۔ دیکھیں، آپ کے گھر میں اگر کوئی ہیلپر ہے تو اسے کھانا کھلا دیا کریں، یا دروازے پر کوئی سوالی آتا ہے تو اس کو کھانا کھلائیں، اس سے آپ کا رزق بڑھے گا۔ اور یہ نہیں کہ بچا ہوا آپ اس کو کھانا کھلا دیں، جو آپ خود کھاتے ہیں نا وہ اس کو کھلائیں، تو وہ دل سے آپ کو دعا دیتا ہے، اور یہ دعائیں ہی ہیں جو ہماری زندگی بدل دیتی ہیں۔ کسی نہ کسی کی دعا ایسی ہوتی ہے جو آپ کو لگ جاتی ہے، اور اس دعا کا اثر آپ پر پوری زندگی رہتا ہے۔ یہ ایک یوں کہہ لیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سرمایہ کاری کرتے ہیں کہ جو اللہ کے پاس جمع ہوتی رہتی ہے اور کئی گنا بڑھا کر ہمیں لوٹائی جاتی ہے۔
اور جی چوتھے نمبر پر آتی ہیں وہ عورتیں جو اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا سیکھ لیتی ہیں۔ جو بندہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے نا، کبھی شکوہ نہیں کرتا، اللہ اسے دنیا اور آخرت دونوں میں خوش رکھتا ہے۔ جو اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتے ہیں وہ شکر کرنا سیکھ جاتے ہیں، اللہ کی ناشکری نہیں کرتے۔ ایسی عورتیں یہ یقین رکھتی ہیں کہ اللہ کی تقسیم میں کوئی نہ کوئی ہمارے لیے حکمت ہے، چاہے کم ہو یا زیادہ۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب ہم اللہ کی تقسیم میں راضی ہو جاتے ہیں نا، تو ہمارے اندر سے حسد ختم ہو جاتا ہے۔ ہم دوسروں کی خوشی دیکھ کر خوش ہونا سیکھ جاتے ہیں، دوسروں کی نعمتیں اور سہولتیں دیکھ کر جلتے نہیں بلکہ اللہ کی تقسیم پر راضی رہتے ہیں۔ اس طرح سے ہمارے رزق میں مزید برکت آتی ہے۔ اور 5ویں نمبر پر آتی ہیں توبہ کرنے والی عورتیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ اس قدر پسند ہے نا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ پر اس بندے سے زیادہ خوش ہوتا ہے جسے صحرا میں اپنی کھوئی ہوئی سواری مل جائے۔ اور پھر جو توبہ کرنے والی عورتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، انہیں زیادہ نوازتا ہے اور نوازنے میں بھی پھر کوئی کمی نہیں چھوڑتا۔ تو 6 نمبر پر آتی ہیں اور سب سے یہ اہم پوائنٹ ہے آج کی ویڈیو کا کہ والدین کے فرما بردار۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے قدموں میں جنت رکھی ہے۔ جو اپنے ماں باپ کو خوش رکھتا ہے اللہ اس کی زندگی میں برکت ڈالتا ہے اور آخرت میں بھی۔ ماں کی دعا اور باپ کی رضا یہ دونوں اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیتی ہیں۔ دیکھیں ماں باپ کی دعا سے بندہ فرش سے نا عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر ماں باپ کی دعائیں تو ان لینی ہے نا تو ان کے فرما بردار بن جائیں، ان کا خیال رکھیں، ان کا کہنا مانیں، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں۔ جب آپ یہ کریں گے تو یقیناً ان کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے گی۔ جب آپ کی زندگی میں کوئی بھی مشکل وقت آ جائے نا تو ماں باپ کی دعائیں آپ کے لیے ڈھال بن جاتی ہیں۔ ایسے ایسے راستے کھلتے ہیں جن کا آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی عورت اپنے ماں باپ کو ناراض کرتی ہے تو اس کا اثر صرف تعلقات پر نہیں نظر آتا بلکہ اس کے کاموں میں، اس کی کمائی اور اس کے سکون پر بھی نظر آتا ہے۔ تو اس لیے میری پیاری بہنوں، آپ نے بھی اپنے رزق کے دروازے کھلوانے ہیں، اپنی زندگی کو خوشحال بنانا ہے تو اپنے ماں باپ کے دل جیت لیں، کیونکہ ان کی دعا میں وہ طاقت ہے جو قسمت بدل دیتی ہے۔ دیکھیں یہاں پر ایک بات جو ہے اس کو نوٹ کریں کہ ہمارے بچے ہیں، ہماری اولاد، اگر ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کچھ بھی کرتے ہیں تو جب ہمارے بچے ہمارے ساتھ کرتے ہیں تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ مطلب چھوٹی سی بدتمیزی بھی ہمارے بچے کرتے ہیں تو ہم کتنا سوچتے رہتے ہیں کہ یہ ہماری اولاد ہے، ہم ان کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں اور یہ آگے سے ہمیں اس طرح کا رسپانس دے رہے ہیں۔ تو جب ہم اپنے والدین کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں نا تو ان کے دل پر بھی یہی بیتتی ہے۔ تو اس لیے آج سے ہی آپ نے اپنے والدین کی دعائیں لینی ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ بعض اوقات زندگی میں اس طرح کا وقت آ جاتا ہے نا، جانا تو ہر انسان نے ہے جو دنیا میں آیا ہے، لیکن کبھی کبھی اس طرح کا وقت آ جاتا ہے نا کہ ہمیں معافی کا بھی اور کچھ بھی کہنے کا وقت نہیں ملتا۔ اس لیے اپنے ماں باپ کی ہمیشہ دعائیں لیں۔ اگر آپ کو کچھ اچھا نہیں بھی لگتا نا تو آپ اگنور کرنا سیکھ لیں۔ اور جی 7ویں نمبر پر آتی ہیں کہ رات کے پہر جاگنے والی عورتیں۔ جب سب سو رہے ہوتے ہیں اور بندہ اٹھ کر اپنے رب کو پکارتا ہے تو اس وقت وہ اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ سب سے زیادہ نوازتا ہے اور آپ کے رزق میں بے شمار اضافہ اور فراوانی اور برکتیں ڈال دیتا ہے۔ اور 8ویں نمبر پر آتی ہیں شکر گزار عورتیں۔ دیکھیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھ لیں، زندگی میں خوشی ہو، غم ہو، کمی ہو یا زیادتی، اگر بندہ الحمدللہ کہہ دے نا تو اللہ اس کے لیے اپنے خزانوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے وعدہ ہے کہ اگر شکر کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ شکر کرنے والا بندہ کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے خود بھی اپنی زندگی میں نوٹس کی ہیں کہ جب جب میں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا، میرے رب نے مجھے اور زیادہ عطا کیا، اور اللہ تعالیٰ دیتا ہی جا رہا ہے۔ جب جب میں نے الحمدللہ کہا تو یقیناً آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا۔ اور 9ویں نمبر پر آتے ہیں کہ صبر کرنے والے لوگ۔ دیکھیں ہماری زندگی میں مشکلات آتی ہیں، مصیبتیں، پریشانیاں یہ زندگی کا حصہ ہیں، لیکن اگر ہم انہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر صبر کا دامن چھوڑ دیں گے، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں آتی۔ اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آزمائشوں پر
ہم صبر کرتے ہیں نا، صبر کرنا سیکھ جاتے ہیں زندگی کے کسی بھی کام میں، کسی بھی موڑ پر، تو پھر اس ہمارے عمل سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ہم سے خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے زندگی میں صبر کو لازمی شامل کریں، کیونکہ ہائپر ہونے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ زندگی میں ہم جتنا زیادہ صبر کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا ہی نوازیں گے۔ تو آج میں نے آپ کے ساتھ 9 عادات جو ہیں وہ شیئر کی ہیں۔ اگر آپ کو کوئی ایک بھی پسند آئی ہو تو آپ نے مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتانا ہے۔ ملتے ہیں کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔